ہاں ہاں۔ یہ تو حضور یہ تو انہوں نے تو پہلے اس بات پہ زیادہ زور دیے رکھا کہ امام پاک خطا پر تھے، کربلا میں امام پاک خطا پر تھے، بس یہی ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں لوگ۔ جی جی اسی طرح پہلے اس نے ایک بیان کیا جی جمعے پر، تو اس جی جی پہلے خطا پر تھے اور اس کے بعد پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت بھی کروا دی۔ جی جی پہلے انہوں نے حضور ایک جمعے کا غالباً بیان ہے یا ویسے کوئی بیان ہے، اس میں اس نے یزید کے حوالے سے تقریر کی اور اس نے کہا یہ میری تحقیق ہے، کسی عالم کو اس سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، اگر کوئی کرے تو اس کو کافر نہ کہنا، لوگوں کو کہہ رہے تھے اپنے وہ شاگردوں کو۔ تو پھر اب انہوں نے اپنے موقف پہ بھی لکھ دیا کہ یہ حق ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ ناحق ہے وغیرہ وغیرہ اسلام، یعنی وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں نا اسی طرح بڑھتے بڑھتے واقعہ حرا کے حوالے سے اب اکثر ہمارے یہ خود بھی بیان کرتے رہے ہیں کہ حضرت وہ سعید بن مسیب جو تھے انہوں نے اذان کی آواز دارمی میں بھی ہے، تو اس نے انکار کر دیا۔ بس اس طرح حضور میں یہ جو آپ نے فرمایا اسی طرح ترتیب دے کے دوبارہ لکھ لیتا ہوں، میں پھر دوبارہ کمران صاحب کو بھیج دوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تو کسی جگہ نہیں ملتا نا کہ یزید نے کوئی بات پرس کی کسی سے کوئی، نہیں اس طرح نہیں ہے۔ یہ جو سنابلی ہے نا حضور، اس نے اگرچہ زور لگایا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے فلاں فلاں کو قتل کیا تھا، لیکن اس میں ابھی مخنف ہے، میں نے ان روایات کے اوپر بھی اس میں کلام کیا ہوا ہے کہ بھئی ویسے تو یہ ابھی مخنف کی روایت یزید کی ہے نا، یزید کی ہے، یزید نے کیا کسی نہیں کو اس جرم میں کچھ پکڑا سزا دی؟ نہیں وہ اس طرح تو نہیں ہے، وہ یہی کہتا ہے نا جی کہ ابن زیاد تو اسی کا گورنر تھا، تو وہاں پہ قتل ہوئے تو اس نے بدلہ لے لیا تھا، اسی لیے نہیں لیا یزید نے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تو صفائیاں تو پیش کرتے ہیں نا جی وہ اس ضمن۔ باقی یہ جو ہے نا حضور یہ امام پاک کے حوالے سے یزید کا مسئلہ، یزید نے جو چھڑی ماری ہے نا امام پاک کے سر مبارک پہ، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ وہ خوش تھا، دکھی نہیں تھا، اور یہ اشارتاً یہ بات ملتی ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ جی یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کے اوپر ان کا اعتراض تھا ایک راوی کے اوپر، تو وہ اس کا نام جو ہے نا وہ اس میں حذف ہو گیا تھا کچھ اس سند میں، اصل میں وہ روایت ہے امام ابن جوزی کی کتاب سے، تو میں نے وہ وہاں سے نقل کی ہے، اور اس کو ایک اور امام ابن ابی دنیا جو ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں نقل کی ہے، وہاں بھی سند وہ تو پھر تو حدیث منقطع ہوگی جی جب کوئی راوی منقطع ہو گیا ہے، جی جی اس کا نام درج نہیں ہوا۔ نہیں نام درج ہے حضور، اس میں نام جو ہے نا مسلمہ لکھا ہوا تھا اور نام سلمہ ہے اس کا، یعنی کہ ایک حرف کا جو ہے نا وہ اضافہ ہو گیا تھا، تو اصل سند جو جس کتاب میں ہے وہاں وہ نام اس کا ٹھیک تھا، تو نام جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہونے کی وجہ سے تعیین میں ان کو غلطی لگی اور انہوں نے کہا یہ تو کذاب ہے، یہ تھوڑا سا مسئلہ تھا اس میں۔ باقی یہ بات جو چھڑی مارنے والی ہے یہ اور روایات میں بھی ہے، یہ طبرانی میں بھی آئی ہے، وہاں بھی اس کی سند صحیح ہے۔ یہی سوال یہ ہے کہ کسی زندہ کو چھڑی مارنا جی جی یہ اور مسئلہ ہے، اور اس کا کٹا ہوا سر ہو تو وہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ تو یہی بات ہم نے حضور کی ہے نا کہ یہ جو مسئلہ مفتی فضل ہے اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ یزید دکھی ہوا تھا، یہ روایتیں صحیح ہیں، اور خوش ہونے والی یہ بس یہی ہم نے آگے سے وہ پیش کی ہیں کہ یہ روایتیں صحیح ہیں روتا جی، اور رونے والی جو روایات صحیح کہتے ہیں وہ تو اس کے بعد اس نے پینترا بدلا، جب اس نے دیکھا کہ معاملات خراب ہیں تو وہ ٹوپی ڈرامہ کیا جو اس نے، تو رونا اس کا بعد میں ہے۔ محرم کے آنے سے پہلے نا جی جی یزید پر بھی ایک تقریر تیار کرنی پڑے گی جو سب کا توڑ ہو۔ جی بالکل حضور، میں تو یہ بلکہ آپ سے عرض بھی کروں گا کہ یہ اس طرح کروں گا انشاءاللہ، اس پر نا بڑی تحقیقی قسم کی ہو، یا کوئی ایسی ہو جس پر نا پھر وہ انگلی کو رکھے تو اس کی انگلی کٹ جائے۔ جی یہ جو دیوبندیوں کا بندیالوی ہے انہوں نے اس کو آگے کیا ہوا ہے، خضر حیات کا وہ جو سنگی ہے، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، سارے دیکھے ہوئے ہیں جی، اور اہل حدیثوں نے بھی کچھ بندے اپنے چھوڑے ہوئے ہیں اس حوالے سے۔ وہ نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھائی جی حضرت امیر معاویہ کا دفاع ہو رہا ہے تو یہ صحابہ کا دفاع ہے، تو صحابہ کے دفاع کا یہ مطلب تھوڑی ہے۔
اب انہوں نے مفتی فضل نے تو یہاں تک بھی کہا تھا حضور کہ یہ جو حضرت بصر بن ابی ارطاط ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب، یہ لشکر حرہ میں یزید کی طرف سے گئے تھے، مدینہ پر حملہ کیا تھا انہوں نے، اور پھر آگے ان کے بندوں نے جب میں نے ان کے اوپر اعتراض کیے تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ایک روایت ابن ثاقب میں ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے بچے بھی مارے تھے، بالکل انہوں نے حملہ کیا تھا، یعنی ہمارے مفتی نے جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کہا مفتی نے جھوٹ نہیں بولا تو صحابی کے اوپر تو گندگی ڈال رہے ہو نا، یہ تو کوئی دفاع صحابہ نہیں ہے، اور روایت بھی ثابت نہیں ہے، روایت اس کے اوپر جرا بھی کی ہے اور اس کے متن میں بھی بہت زیادہ خرابیاں ہیں، تو یہ تو دفاع صحابہ نہیں ہے، یہ تو اٹل بہر جو ہے نا۔ اچھا آپ ایسے کریں جی جی حضور، کہ وہ جتنے دلائل وہ دیتا ہے نا، جی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یہ تو آپ کام کریں ذرا۔ کس کے اوپر حضور جو دلائل دیتا ہے؟ یہ سارے مثلا جو اس کے یزید کے دفاع پر ٹھیک ہے، وہ جتنے دلائل دیتا ہے نا وہ آپ سب اکٹھے کریں۔ نمبر 1 جس کا جواب مستحضر ہو وہ بھی آپ لکھیں، یعنی جس طرح فتوے کے طور پہ سوالیہ بھیجا جاتا ہے اس طرح کے بنائیں؟ نہیں 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 نہیں، جی مجھے لگتا ہے مجھے ہی نکلنا پڑے گا میدان۔ یہ تو میں عرض کی تھی حضور میں نے۔ وہ اچھا اس میں ایک اور بات حضور مجھے سمجھائیں تھوڑی سی۔ حسین پاک کی عظمت پر اگر شہادت ملتی ہے جی تو کیا عجیب بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے حضور۔ میں نے جب پہلے یہ ہمارا اس کے ساتھ معاملہ ہوا تو میں نے کہا جی کہ ہم الحمدللہ صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، لیکن اگر حضرت امام حسین کے حق میں اگر بولتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے۔ مولوی ناراض ہو جائے گا نا، بڑے سے بڑا یہ کہ فضلو ناراض ہو جائے گا، اس کی پارٹی ناراض ہو جائے گی، یہی ہوگا۔ دیکھیں یہ قدرتی بات ہے جی مجھے میرے بچے پیارے ہیں، جی اب جو میرے بچوں سے بیر رکھے گا مجھے قطعاً اچھا نہیں لگے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کو اپنے بچے پیارے ہیں، جی قرآن کی کوئی آیت نہ بھی ہوتی، جی کوئی حدیث نہ ہوتی، جی تو کیا یہ حسنین کریمین سرکار کے بچے نہیں ہوتے؟ بالکل ہیں جی، بالکل ہیں۔ تو جو ان سے بغض رکھے گا وہ سرکار کو کیسے اچھا لگے گا؟ بالکل۔ تو سرکار کی شفاعت لینے کا بہترین طریقہ آپ یہ کرو، مجھے اللہ تعالیٰ صحت دیتا تو میں کرتا حضور ہوں۔ اگر آپ شفقت فرمائیں تو اس حوالے سے میں کچھ چیزیں اس طرح اکٹھی کر کے حاضر ہوتے ہیں سارے میں، لیکن ایک بات یاد رکھے کوئی اعتراض اس کا مس نہ ہو، کیونکہ مجھ سے زیادہ پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، لکھا نہیں جاتا، ہاتھ کانپتے ہیں۔ نہیں پھر یہ تو اصل میں اس طرح کرنا پڑے گا حضور کہ اس کے جو ویڈیو بیانات ہیں نا تو اس میں سے جو سنے جاتے ہیں وہ آپ خود سنیں، میں نے تو اور مجھے وہ لکھ کر نمبر دیکھا نا، یہی میں عرض کر رہا ہوں حضور، یہی اس میں سے جو اس کے بیان میں قابل گرفت نمبر بات جو ہے نا، نمبر 2، جی نمبر 3، جی نہیں آپ اس کے وہ جملوں پر نہیں جائیں گے، جی اس نے کیا جملہ بولا، ہم تو مسئلے پر جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، اور اگر اس کے ساتھ مناظرہ ہوا جی تو پھر یزید پر ہی ہوگا نا۔ جی یہی بات ہے، اس میں آپ حضور وہ سارا آپ جب دیکھ لیں گے نا تو آپ خود ہی اس کا سارا نہیں، آپ جمع کریں نا جی، وہ جو میں وہی عرض کر رہا ہوں جو جمع ہوگا نا تو اس میں کچھ آپ بغور دیکھ لیں گے تو آپ خود ہی، میں جب دیکھوں گا پھر ظاہر ہے خود بھی تو اس پر سوچ وچار کروں گا کہ کیا دعویٰ ہونا چاہیے ہمارا۔ ہاں سارا کچھ نہیں دیکھوں گا، اپنے ساتھی ہیں میرے، اپنے عزیز ہیں، میں ان کے ذمہ لگاؤں گا نا، جی تو پھر کریں گے مناظرہ اس کے ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ یہ ضلع اوکاڑا میں ایک جگہ، یعنی پنڈ کا نام یاد ہی کام رہا، چوچک کے قریب کوئی جگہ ہے، تو وہاں میں نے جانا تھا، جلسے پر اس کا پیغام آیا کہ تگڑا ہو کے یہیں میں کرنا مناظرہ کرنا ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نہیں؟ جی بتایا ہے، وہ جس میں رومال، ایک دفعہ وہ رومال والی بات ہے اور ایک دفعہ وہ پل پہ آیا تھا کسی جگہ۔ ہاں بس وہی جی تو ٹھیک ہے، پھر وہ تو شرائط طے کر کے نہیں آیا سامنے، تو اب کیسے آئے گا، کریں گے اس کے ساتھ۔
میرا تو ناقص مشورہ یہ ہے حضور کہ اگر مناظرہ بیعت کے مسئلے پر ہو، یعنی بیعت یزید کے مسئلے پر ہو، اس میں امام پاک کی بیعت کا بھی ذکر ہو، جیسا کہ وہ کہتا ہے کی تھی اور ہم کہتے ہیں وہ کہ نہیں۔ سارے وہ جو بھی کہتا ہے نا وہ سارا آپ لکھیں گے نا، جی ٹھیک ہے، پھر چوز میں کروں گا کہ اس کو کیسے کینچی ڈالنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے حضور، میں انشاءاللہ آج سے ٹھیک یہ ہے، کوشش یہ کام شروع کر دیں، بس جی تیاری شروع کر دیں آج سے مناظر۔ جی الحمدللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضور، مہربانی، دعا ہو فرمائیے گا۔ سکتا ہے آمنے جی سامنے نہ بھی ہوا جی جی تو آج کل یہ فیس بک جو ہے اور وہ ہمارا ہاں وہ جو جی سوشل بالکل میڈیا کا سلسلہ ہے، بالکل، اظہار خیال سعید اسد کے ساتھ، جی جی اس میں ایک ہر سیشن میں ایک سوال اس کا آ جائے کرے گا۔ جی جی ہاں، جی، اسی طرح مثلا اس کا کلپ کی جواب صورت میں بھی ہو جائے تو کم از یا کم وہ ہو ہماری جو سکتا حاضری ہے وہ تو ہو جائے گی نا۔ ہے جی آپ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضور، ٹھیک ہے، مہربانی مہربانی، السلام سلام علیکم۔ سلام۔ اب انہوں نے مفتی فضل نے تو یہاں تک بھی کہا تھا حضور کہ یہ جو حضرت بصر بن ابی ارطاط ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب، یہ لشکر حرہ میں یزید کی طرف سے گئے تھے، مدینہ پر حملہ کیا تھا انہوں نے، اور پھر آگے ان کے بندوں نے جب میں نے ان کے اوپر اعتراض کیے تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ایک روایت ابن ثاقب میں ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے بچے بھی مارے تھے، بالکل انہوں نے حملہ کیا تھا، یعنی ہمارے مفتی نے جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کہا مفتی نے جھوٹ نہیں بولا تو صحابی کے اوپر تو گندگی ڈال رہے ہو نا، یہ تو کوئی دفاع صحابہ نہیں ہے، اور روایت بھی ثابت نہیں ہے، روایت اس کے اوپر۔ تو حضور اس حوالے سے یہ جو مفتی فضل چشتی والا مسئلہ ہے، آپ کو یقیناً یہ جو آپ نے بات پیچھے فرمائی ہے نا کہ بیعت کا بھی اس نے کہا ہے نا کہ بیعت کر لی تھی امام پاک نے یزید کی، سنا ہوگا کلپ وغیرہ یا کسی کے حوالے سے سنا ہوگا اس کی بات۔ یہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری 3 باتیں ہیں، جی جی مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ جی، اس پہ میں نے تو حضور ذرا کی ہے اس روایت پہ، اس کتاب کے اندر نا یہ روایت درست نہیں ہے کہ غیر مقلدین اور یہ جتنا طبقہ ہے وہ اس روایت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ ظاہر بات یہ ہے کہ یہ بات جی امام پاک نے کس سے کہی ہے؟ یہ جو راوی ہے وہاں ہلال بن یساف، یہ تو تھا ہی نہیں کوفہ، یہ کوفہ میں تھا، یہ میں نے اس میں بات بھی لکھی ہے ساری، اور دوسرا اس میں مفتی صاحب کو تو قبول ہے نا جی۔ ہاں مفتی صاحب تو خود ہی وہ ہے نا جی۔ دوسرا اس میں حضور ایک اور راوی ہے حسین بن عبد الرحمن، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اس نے بعد از اختلاط اس کو بیان کیا ہے، اور پھر اس نے ایک نجی محفل میں اس بات کو تسلیم کیا ہے، اس کا کلپ آیا ہوا ہے، تو میں نے وہ نقطہ اٹھایا ہے کہ اس نے نجی محفل میں تو مانا کہ اس نے بعد از اختلاط اس روایت کو بیان کیا، تو سو یہ تو قبول ہی نہیں محدثین کو روایت۔ اور حضور صحت طبیعت آپ آج کل آپ کی ٹھیک ہے؟ صحت جلسہ کر لیتا ہوں لیکن بعد میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں۔ اللہ پاک صحت دے، اللہ پاک صحت دے۔ میں آیا تھا نا، وہ پنڈی آیا تھا جامع مسجد مختار۔ یہ کس جگہ ہے حضور؟ آپ نے پہلے بھی یہ فرمایا تھا لیکن مجھے اس کا کوئی سمجھ نہیں ہے کس ایریے میں ہے یہ۔ گرجا روڈ یا پتہ نہیں گرجا چوک کے یہ قریب۔ گرجا روڈ تو پھر یہ ڈھوک سیداں کی طرف ہے، وہ صدر والی سائڈ پہ، پنڈی والی سائڈ پہ ہے یہ۔ ہاں پنڈی والی سائڈ پر ہے، اور پھر گیا تھا دھون آوان۔ اچھا یہ بھی کوئی نیا نام ہے، کوٹا کے پاس۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ادھر اس سائڈ پہ ہو گیا۔ یہاں میں گیا تھا، ایک جگہ مغرب کے بعد تھا، دوسری جگہ عشاء کے بعد تھا، بارش بڑی تھی۔ ہمارے نعمان صاحب کا دل تھا جی اس سال بھی آپ کے لیے نا، بس اس بیچارے کی کچھ مصروفیات شادی کے بعد جیسے زیادہ ہو جاتی ہیں، عموماً کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، اور ہماری مسجد جو ہے اس مرتبہ شہید کی ہوئی ہے، رمضان کے بعد سے ابھی تک کام لگا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں ابھی تک تو ہم نے کوئی محفل وغیرہ نہیں کی میلاد شریف کے حوالے سے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا کسی دن چلتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے ٹائم نکالنا ہے نکالیں، ہم پھر وقت لے لیں گے، چلیں گے زیارت کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک حضور آپ کو خوش رکھے، صحت دے۔ میں انتظار میں ہوں حضور، آپ کی انتظار میں ہوں، بس آپ جس وقت آپ کو وقت ملے آپ یہ مجھے کلیئر سے فراغت ہوتی ہے نا۔ جی جی ایک تو تفصیل پر کام شروع ہے، جی جی بس وہ یہی ہے۔